کہ حضرت اگر کبھی میرے بابا صاحب بیان کر رہے تو کم سے کم ایک مائک تو دے دوں میں، کیونکہ بیان میں اپنی عظمت کا نہیں کر رہا تھا، میری سرکار کی عظمت کا، جو میری زندگی ہے، جو میری زندگی کا حاصل زندگی اور میری زندگی کی ضرورت اور میری زندگی کا یہی ایک عمل ہے، اور میری زندگی بھی اسی پہ ہی ہمیشہ قائم اور دائم رہیں گی، اور خاص ختم بھی اس زندگی پہ ہوں گی کہ میں میرے بابا صاحب کے ہمیشہ بیان اور ان کی عظمت کو ہمیشہ بیان کرتے رہوں اور تم تک یہ پہنچاتے رہوں، تاکہ بس نیت یہی ہے کہ اللہ تم کو میں بچا لوں گمراہیت سے، اور ایک ولی کی سچی محبت تمہارے دل میں عطا کر دوں، اور جب کر دوں گا تمہارے دل میں آ جائیں گی، پھر تمہیں کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جو ان کی تصور، ان کی محبت میں تڑپو گے، جس دنیا کے کونے کونے میں بابا صاحب کی مدد تمہیں آئیں گی، وہ تمہیں مدد پہنچائیں گے اور تمہیں ہر مشکل سے بچائیں گے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب ایک دن بڑے رمض میں بیٹھے تھے آپ تنہائی میں، اور میں جب بابا صاحب کے بارگاہ میں آیا ان کو سلام کرنے کے لیے، ملنے کے لیے آستان دربار میں، بابا صاحب ایک ہی رمض میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک لفظ کہا کہ بیٹا ہاشم، تم کیا سمجھتے بیٹا کہ تمہارا باپ ایسی فقیری کر رہا ہے؟ بات یہ تھی، اس کے پہلے کی بات میں بتانا چاہوں گا کہ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پہ گیا تھا، اور دوستوں کے پاس ایک بہت بڑا، اس میں اللہ نے اس کو نوازا تھا دوست کو، اور اس نے ایک بہت بڑی پیاری پرفیوم لگایا تھا، جو کم سے کم میری طاقت نہیں تھی، کیونکہ میں ایک فقیر کی حال ہوں، مجھے اتنی وہ پرفیوم پسند آئی، وہ خوشبو اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کو پوچھا کہ کون سا پرفیوم تو نے لگایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو برانڈڈ، اتنا بڑا برانڈڈ پرفیوم ہے جس کی کم سے کم 17-18 ہزار روپیہ اس کی قیمت ہے اس کی، تو میں بہت مہنگا ہے۔ تو میں وہاں پہ یہ سن کے مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد میں ہر دوسرے دن ہی بابا صاحب سے ملاقات کرنے کا وقت آیا، میں اپنے گھر سے آستان دربار پہ گیا، بابا صاحب نے پورے سوالی کو دیکھا، بیٹھے تھے اپنے دربار میں، کافی رش تھی وہاں پر۔ پھر اندر جب حجرے میں جب آئے آپ فارغ ہو کر، تو آپ نے کہا کہ بیٹا وہ تکیے کے نیچے ایک وہ رکھا ہے عطر، اس کو لے لو، تمہیں بہت پسند ہے نا وہ خوشبو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا، اللہ اکبر۔ تو جب میں نے وہ تکیے کے نیچے آپ نے جو رکھا تھا میرے لیے، اور میں نے جب لیا، اللہ گواہ ہے، میرے بزرگ گواہ ہے اس بات کی کہ وہی خوشبو تھی جو میں نے واپس کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا میرے بابا صاحب کے روشن ضمیر کا عالم دیکھے، ان کے مقام کا عالم دیکھے کہ بچے کی ایک ایک بولنے پر، ایک ایک دل میں پیدا ہونی بات پر، ایک ایک میرا باپ میرا غور فرما رہا ہے، بے شک، سبحان اللہ، کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ تو میں نے کہا ابا یہ کیا ہو گیا، آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے خوشبو پسند ہے؟ تو آپ نے میرے سر ایسا چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پیار کیا، اور آپ نے کہا بیٹا تمہارا باپ ایسی فقیری نہیں کر رہا ہے جو تم کو اٹھا کے پھینک دیا ایک کونے میں اور میں اپنی مستی میں مست ہوں۔ تم جس رات میں کتنی کروٹ لیتے ہو، کتنی، وہ تمہارا باپ بتا سکتا ہے، اور ہر کروٹ پہ تم کیا سوچتے ہو وہ تمہارا باپ بتا سکتا ہے، حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ واقعہ میں ایک اور جگہ پہ لے جاتا ہوں آپ کے روشن ضمیرت کا۔ سینٹ میریز میں پڑھا ہوں، اور میرا ایک دوست ہے جو آپ نے ملاقات اس دن کی ہوں گی، آصف کر کے، جو بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہمارے اسکول کی طرف سے ایک کیمپ پہ جانا ہوا کہ ہم سمجھے 8 یا 7 دن کا کیمپ تھا، تو ہم اس میں گئے، اور بدلا پور ہم سب گئے تھے اسکول سے۔ بدلا پور میں جب ہم گئے تو پہلا واقعہ یہ ہوا کہ ہم جب گھومتے تھے وہاں پر بدلا پور میں، تو اتنی اچھی وہ پہاڑ، وہ گرینری، وہاں پہ اس کی سینارو جو اتنا زبردست اس میں لگ رہا تھا کہ میں نے ایک دل میں تمنا کی، بابا صاحب سے اجازت لے کے میں گیا، اور بابا صاحب نے کہا جاؤ بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اور ایک کام کرنا بیٹا، اور یہ تاکید بھی آپ نے کی کہ بیٹا پانی میں نہیں جانا۔ سوچے اس بات پہ ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد میں آپ راز کھولیں گا کہ کیا بات ہے، کہ بیٹا پانی میں مت جانا، پانی سے تم پرہیز کرنا، کبھی پانی، اگر دوست اگر تم کو کہیں گے کہ پانی میں جا کے تیرو تو تم پانی میں نہیں جانا، ہاں جاؤ، اللہ تعالیٰ میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا سفر کامیاب ہے، تم عافیت کے ساتھ آ جاؤ۔ بابا صاحب نے دعا دے کے مجھے رخصت کیا۔ اس کے بعد میں جب گیا تو میں نے یہ تمنا کی کہ یہ جو بدلا پور ہے اتنا پیارا ہے، اور یہاں پہ اتنا سب ہے، تو بارش کے وقت یہ کیسے لگتا ہوگا، کاش بارش ہو۔ بارش کے وقت ہم آ نہیں سکتے کیونکہ ہم تو ابھی گرمی کے موسم میں آئے ہیں،
اگر یہاں پہ بارش ہوتی تو یہ کیسا لگتا ہوگا, یہاں پر واٹر فال ہوتے ہوں گے, کیسی بارش ہوتی. یقین مانے اللہ گواہ ہے میرے مولا, قربان جائے میرے بابا پر. اے لوگوں, آج بھی ان کے ذات پاک کو سمجھو, ان کے مقام کو سمجھو. یہ ایسے ویسے ولی ولایت کے مقام پہ نہیں ہے, بلکہ ان کے مقام کو تم سمجھو کہ کیا مقام آپ کو آتے ہیں. یہ تمنا کی, یہ تمنا میری کیا, میری کوئی کرامت نہیں, کرامت تو ان کی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ میرے باپ کی جو میں اجازت لے کے آیا, ان کی نظر میرے پر ایک ایک پل تھی کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے, میرا بیٹا کیا بول رہا ہے, کیا تمنا کر رہا ہے, اور مجھ کو بچانا تھا ہر چیز سے. یہ تمنا میں نے کی, بابا کو ظاہر ہو گیا کہ میرا بیٹا یہ تمنا کر رہا ہے کہ بارش کے موسم میں بدلا پور کیسے دکھے گا. 10 منٹ 15 منٹ نہیں جاتا, آصف اور وہ گواہ ہے, انور بھائی کو پوچھنا, وہ دوست آج بھی میرا ہے, اس کو گواہ ہے. 15 منٹ کے بعد ایسی بارشیں ہوئی وہاں پر, ایسی بارش ہوئی کہ پہاڑوں سے اندر سے جھرنے بھی بہنے لگے, اتنی بارش ہوئی. اور میں نے بولا اس دوست نے, وہ دوست جانتا نہیں تھا کہ میرے والد کا کیا مقام ہے. اس کو ایک سمپل ایک نارملی وہ چل رہا تھا میرے ساتھ. تو اس میں بولا تیری زبان کیسی ہے بھائی, تو نے ابھی جو طلب کیا فوراً بارش آ گئی, اگر تو اور کچھ بولتا تو ہو جاتے, دیکھ تو نے بارش بھی تو دیکھ دیا بارش کے موسم میں. تو میں مسکرایا اندر, بولا بیٹا یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرے باپ کا کمال ہے. یہ ان کا کمال ہے کہ ان کی نگاہ کرم ایک ایک چیز وہ ایسے چھوڑتے نہیں ہے, بلکہ ان کی نظر کرم میری حفاظت کر رہی ہے. اس کے بعد ہم جو وہاں سے آئے, اب اس بات پہ آتا ہوں کہ بابا نے مجھے وصیت کی تھی, بیٹا پانی اس میں جانا نہیں, دریا میں نہیں جانا, پانی میں نہیں جانا. میرے دوست وہاں پہ جتنی جو تھے وہاں پہ ان لوگ تیرنے لگے اس ندی کے اندر. وہ ندی ایسی تھی کہ وہاں پہ بہو رہا تھا انور بھائی. تو سب گئے, تو مجھے بولا چلنا, تو بھی چل, تو بھی چل. میں بولا نہیں, بابا کی وصیت مجھے یاد ہے, آپ نے کہا تھا بیٹا پانی میں نہیں جانا. میں دور رہا, اور یہ سب دوست گئے, اور میرا یہ دوست آصف جو تھا وہ ڈوب گیا, اس بہورے کے اندر آ گیا, زیادہ آگے چلا گیا, اور ایسا اس کو بہورے نے جو لیا اندر ہی اندر کھینچتا گیا. اور وہاں پہ وہ ایسی گندی وہ ندی کے اندر چیز تھی جو اس کے پاؤں کو کھینچتے کھینچتے نیچے لگی جا رہی تھی, اور وہ ایسے ہاتھ کرتے 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 ایسا کرتا تھا بس. اور سب لوگ تو یہاں پہ کنارے پہ آ گئے, لیکن کوئی بچانے والا اس کو نہیں. اور میں جس کو کہتا ہوں بولے نہیں, وہ تو بہت, ہم جائیں گے تو ہماری جان چلی جائیں گی, کیونکہ وہ ایسے بہورے میں جو بیچ میں بہورا ہوتا ہے اس کے اندر وہ چکری کھا رہا ہے, گول گول گھوم رہا ہے, اور وہ کھینچتے جا رہا ہے نیچے. بولے ہم مر جائیں گے. سب ڈرے. اس کے بعد مجھے ایک جذبہ آتا ہے, میں نے ان کو کہا کہ میں کہتا ہوں جاؤ تم کودو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا, جاؤ تو جاؤ, اس کو بچا لو بچا لو. یہ لوگ گئے, اس میں کیتھلک تھا نام کا, اس لڑکے نے گیا تیر کے, اس کو تیرنا آتا تھا, اور اس نے اس کو بچانا لایا. لیکن یہ سب کرنے کے بعد اب میں بتاتا پونا گھنٹہ, کہ آپ کہیں گے 1 گھنٹہ ہو تو بھی کم ہوگا, یہ کرتے کرتے اس کو بچا نہیں مطلب لاتے لاتے اس کی لاش ہی سمجھو نا, وہ اس کی باڈی کو لاتے لاتے باہر کنارے کے اوپر اس جگہ پر اس کو 1 گھنٹے کے اوپر 1 گھنٹے کے اوپر لگ گیا. 1 گھنٹہ ہوا. اس کے بعد ہم نے سب ہمت توڑی, ٹیچرز لوگ اور جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس اور وہاں کے گاؤں والے بھی جمع ہو گئے. اور گاؤں والے نے کہا بھائی بہت مشکل ہے, جب اس کا جسم دیکھے پھولا ہوا, پورا پھول گیا, فیس اور اس کی آنکھ نہیں کھل رہی, مطلب زندہ مرا ہوا گویا مر گیا وہ. بس کس نے کہا بس ختم. کس نے چیک کیا, بولے تم لوگ نے بہت دیر کر دی, گاؤں والوں نے کہا اس کو نکالنے میں بہت تم لوگ نے لیٹ کر دیا, پھک گیا ہے تم جسم. بعد میں بابا صاحب کی کرم دیکھو, میں رو رہا ہوں, میرا دل اس پہ تھا, میں اس کو چاہتا تھا ہے نا کہ نہیں, میرا دوست ہے, یہ بہت قریبی دوست ہے میرا, بیسٹ فرینڈ ہے میرا. میرے باپ کی نگاہ کرم دیکھے آپ, بارش بھی برسا رہے, پل پل کی خبر رکھ رہے, پانی سے بھی بچایا, وصیت کر کے بیٹا تم مت جانا کیونکہ تمہیں تیرنا نہیں آتا, تم مت جانا, وہ تیرا ہے. میں آپ دعا کر رہا ہوں میرے بابا, یہ میرا دوست ہے بابا, کیا ہے اس کو اللہ بچا لے اے میرے مولا. وہاں پہ تھوڑے دیر کے بعد اس کو لوگ نے کوشش کر کے اس کو ایسا پریس کرتے گئے, اس کا منہ سے پانی نکالتے گئے, کچھ ہوش نہیں آ رہا, کچھ نہیں. اللہ نے دعا بابا صاحب نے قبول کی کہ بس میرے بیٹے کے چہرے پہ مایوسی آئی ہے, اور میرے وسیلے سے اس کی زندگی عطا فرمائی, اور وہ کم سے کم وہ ہوش میں آ گیا, آنکھ کھولا. مطلب گویا یہ سمجھ جانا کہ ایک مردہ جسم کے اندر آپ کی دعاؤں نے جان ڈالی. یہ کہنا بھی یہ کہنا بھی کم نہیں ہوگا کہ مردے جسم میں آپ نے مردوں کو بھی جلایا اللہ سے, اللہ کے دعا سے. فیض کا دریا ہے جاری, جن کی آزاد سے حضرت اللہ محی الدین کے واسطے. کھڑا ہوا تو سب لوگ وہاں پہ مذاق مستی کرنے لگے, بھوت آ گیا, یہ تو مر گیا تھا, یہ کیسے زندہ ہو گیا, بھاگنے لگے, ایسا ماحول ہو گیا.
اور اٹھا کھڑا ہوا, بولا بس. تو سب نے کہا کہ آج تو جو بچا ہے نا وہ ہاشم کی وجہ سے بچا ہے, اگر یہ نہ کسی کو بیچتا تو وہ کیتھلک تھے, وہ لینے بھی نہیں جاتا اندر, جاتا بھی نہیں. تو یہ میرے بابا ہاشم کی وجہ سے نہیں بچا, بچانے والا تو یہ بیٹھا ہوا جو میرے ان کا کیمرہ, ان کی نگاہ کرم لگاتار مجھ پہ لگی ہوئی تھی, جو کہتے ہیں کہ بیٹا جب بھی خطرہ کوئی منڈلائے تم پر موت کا یا کسی بلاد کا, تو بابا صاحب کی نگاہ وہاں پہ آگے تک اس کا انتظام کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بچایا, مجھ کو بھی بچایا, اور مجھ کو اس دوست کو بھی زندگی عطا فرمائی. اور مجھے گویا بابا صاحب وہاں بیٹھ کے پورا دیکھ رہے تھے, اللہ ان کو دکھا رہا تھا. اس سے بڑھ کے اور روشنی ضمیرت کیا جاننا چاہوں گی اللہ کی ولی میں, کہ کیا 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 آپ کو غیب کی بات اللہ نے عطا فرمائی ہے, کیا علم سے آپ کو نوازا ہے کوئی ایسا کوئی آنے والا بتا دے, کوئی آئے ایسا کوئی زمانے میں ملنے والا جو اتنا نگہبان ہو. تو اللہ یہ میرے بابا صاحب کی ذات پاک ہے. آج مجھے سنانا تھا ان کا یہ کرامت, اور اللہ تعالیٰ آج بھی وہاں موجود ہے, اور انور بھائی کو اس نے یہ خود کہا, اور میں نے سب کے سامنے وہ کہیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نوازے. بابا صاحب کی اس یہ واقعہ بیان کرنے کا یہ کہ اور اس محبت میں اضافہ ہوتا جائے, اور تڑپ تمہاری بڑھتی جائے, محبت بڑھتی جائے, یہ محبت اتنی بڑھے کہ بس پھر کوئی ضرورت نہ ہو, بلکہ اللہ تمہاری ہر ضرورت کو دونوں عالم میں پوری فرمائے.